السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ برائے ایصال ثواب سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین یوم ایاک نعبد وایاک نستعین علیہم الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں، ذرا آواز کھولے پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، تھوڑی سی آواز کھولے، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ میں نے اسی حوالے سے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس سورت کا نام اللہ نے آل عمران رکھا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی عمران ہے جس کے نام پہ نام رکھا گیا۔ توجہ چونکہ نام رکھنے والا اللہ ہے، اللہ ہے، وہاں لفظوں کی بھی کمی نہیں، لیکن اس نے اور عادل بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس اللہ نے اس سورت کا نام آل عمران رکھا۔ پھر عدالت کا تقاضا یہ ہے، نام تب رکھا جاتا ہے جب نام والا پہلے موجود ہو۔ غور نہیں فرمایا؟ معلوم ہوا جب قرآن بن رہا تھا نام رکھا تب گیا۔ نام کیوں رکھا آل عمران؟ خالق کا مشیت الہی یہ ہے، چونکہ یہ نام رہنا ہے قیامت تک، قرآن نے رہنا ہے قیامت تک۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جب تک قرآن رہے گا آل عمران رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نام آل عمران، آل عمران یا علی۔ تھوڑے توجہ فرمائے، میں کچھ بحث کرنی ہے میرے بھائی، ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے تھوڑی بحث کرنی ہے۔ جب نام رکھا آل عمران، آل عمران، تب آل عمران خالق نے نام رکھا،
پھر مانو کوئی آل عمران کی پہلی فرد ہے، اسے ڈھونڈو وہ کون ہے آل عمران کی پہلی فرد۔ اس پہلی فرد کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ خوش ہو میرا بھائی، بحث شروع ہو گئی۔ یہ میرا علی وہ آقا ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ نہج البلاغہ میں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، وہ ذات ہے، علی وجود ہے، علی وجود ہے، وہ ذات ہے۔ اس جملے میں کہ میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، اس میں اپنے آپ کو دلیل بنایا اور اللہ کو دعویٰ بنایا۔ اللہ دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ اور خیال کرا میں جملہ کہنے لگا ہوں، کیوں دلیل کیوں بنایا؟ اس لیے ہمیں سمجھایا لوگوں دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں ہے مانا نہیں جاتا۔ میرے ساتھ ہو جائے، میرے ساتھ ہو جائے۔ معلوم ہوگا دعویٰ اس لیے ہے، دعویٰ دلیل ہوتا ہے، دلیل دعوے کی دلیل ہوتا ہے، اور یہ اصول دعویٰ ہے، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتا ہے۔ دیکھیں علی اللہ نہیں، خیال کرائے علی اللہ نہیں، ایک وجود ہے، علی دلیل ہے، دلیل، لیکن جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ پھر جملہ کہہ دوں، جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دلیل۔ اللہ کے لیے سمجھ آ جائے گی، خوش ہو ماشاءاللہ سے حیدری۔ اب اس جیسے کو وہی سمجھے گا وہ جو جیسا کمال رکھنے والا ہو، اس لیے علی مظہر کمالات الہیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علی 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 دلیل ہے، علی اکیلا نہیں، 14 دلیل ہے۔ دلیل کا ہونا اس بات کی دلیل ہے جب تک دعویٰ رہے گا ایک دلیل کا ہونا واجب ہو جائے۔ آج ہمارا 12واں دلیل میں موجود ہے، اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل میں موجود۔ جلدی سے بات کو مکمل کریں۔ میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے بھائیوں تشریف رکھتے ہیں ساتھ امام کے داؤد ابن کثیر رکی، جو میرے امام کا صحابی ہے، یہ ساتھ بیٹھا ہے۔ میرے امام نے داؤد کے دل میں القاء فرمایا، ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے، سوال کرے۔ جو ہی ڈالا تو داؤد کہتا ہے مولا ابھی ابھی میرے دل میں سوال آیا ہے۔ مسکر آگے فرماتے ہیں پوچھو نا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پچھلے حضرات پریشان ہو رہے ہیں، پریشان نہ ہونا میرا بھائی، یعنی سمجھو نا، ابھی شروع تو نہیں کی میں نے، بس شروع کریں گے۔ پوچھے نا، کہتا مولا میرے دل میں ابھی سوال یہ آیا ہے، آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے امام نے فرمایا داؤد پہلے اپنا سوال بڑھاؤ تاکہ پتہ چلے علم امام کی انتہا کیا ہو۔ داؤد نے جب امام نے فرمایا، کہتا مولا میں نے سوال بڑھا دیا، ہاں سوال کرو۔ مولا سوال یہ ہے سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ اور نہیں فرما رہے، خدا جانے کوئی غیب کی علم پوچھا جا رہا ہے۔ مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جس سمندر کی گہرائی 35,400 فٹ سمندر کی گہرائی ہے۔ مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ خوش ہو جائے میں جملہ کہوں۔ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے کہتا ہے مولا شوہر بطول کا، داماد رسول کا، مل کے کل ایمان کل قرآن، علی حق نعرہ حیدری۔ مولا کان سنتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے تو یاد رہتا ہے۔ میری امام نے مسکرا کے فرمایا داؤد یہ میرے علم کے فوار کا نتیجہ ہے۔ ہائے ہائے اور سمجھ رہے ہیں، سوری تھوڑی دیر یہ کہہ میرے علم کے فوار کا نتیجہ ہے۔ میرے امام نے فرمایا سمندر جو کچھ تو نے
چھپایا ہوا ہے اسے ظاہر کر دے. بس یہ کہنا تھا. داؤد کہتے میرے سامنے سے سمندر پھٹ گیا, ایک سفید پانی نے نکلنا شروع کیا, ایسا سفید جو دودھ سے بھی زیادہ سفید. میں بہت بڑی بات لفظ کہنے لگا ہوں, اگر آپ متوجہ ہیں, دودھ سے بھی زیادہ پانی, دودھ سے بھی زیادہ سفید. جب داؤد نے دودھ سے زیادہ سفید پانی دیکھا, سوال کرتا ہے میرے امام سے, مولا یہ دودھ سفید کب ہوا؟ میرے امام نے فرمایا تب ہوا جب ہماری ولایت کا اقرار کیا. پھر خالص سمجھ آ جانا چاہیے, پھر دودھ کو خالص رکھا کرو. علی حضرت حیدری خوش ہو گئے. امام کی نظر جب پڑی نا مد و جزر پر, مد و جزر پہ, دیکھیں میں ایک بات کرنے لگا ہوں, انقلاب آ گیا مد و جزر میں. داؤد کہتے ہیں مولا یہ لہریں کیسے مضطرب کیوں ہو گئی؟ میری امام نے فرمایا داؤد ان لہروں کے مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں. خوش نہیں ہوئے میرے خیال ہے. مد و جزر میں 10 حکمتیں ہیں. ایک حکمت بتاتے ہیں. حکمت کی بات میرے امام سے پوچھے. مولا فرمایا جب سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے, مد میں اوپر چڑھتا ہے, ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے. میرے خیال خوش ہونا چاہیے. بلندیاں ملتی ہی درود سے ہے. اللہ جانے اگلی لفظ ہے, اور یہ لفظ بالکل موجود ہے بہار میں, بالکل بہار اور انوار میں یہ لفظ موجود ہیں. اب جب یہ کہا نا, جب یہ مد میں اوپر چڑھتا ہے تو ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے. خدا کے لیے میں بہار اور انوار کی لفظ دہرا کے بیان کرنا چاہتا ہوں, چونکہ موجود ہے, مجھے کہنا ضروری ہے, لکھا ہوا پہنچانا ضروری ہے. فرمایا جب جزر میں یہ سمندر کا پانی نیچے اترتا ہے تو ہمارے دشمنوں پہ بر کرتا ہے. اللہ اکبر. سمندر کا پانی نکلنا شروع ہوا جو دودھ سے زیادہ سفید, مشک سے زیادہ خوشبودار, شہد سے زیادہ شیرین. زنجبیلہ قرآن میں ذائقہ ہے, زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار ایک پانی نے نکلنا شروع کیا. میرے کیا متوجہ ہوں, میں جملہ کہوں, جب نکلنا شروع کیا داؤد کہتا ہے تعجب سے, مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے. تو نہیں مانتا, ان کی اپنی مرضی ہے. ہائے 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 ہائے. یہ پانی چھپایا ہوا ہے 12ویں کے لیے. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں آ جائے گا دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا, صرف یہی پانی رہے گا. میری آواز جا رہی ہے نا؟ صرف یہی پانی رہے گا. اس پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فصل اقرار ولایت علی کیا. اللہ کرے سمجھ آ جائے, سمجھ آ جائے. وارث خون حسین سرکار مہدی آخر الزمان قیامت میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات محمد آل محمد. 164 نمبر آیت سورہ آل عمران. جناب میں بحث کرنا چاہتا ہوں. خالق فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین. دیکھیں اس تک پورا آپ کا شعر موجود ہے. صاحبان علم, صاحبان بصیرت بیٹھے ہوئے علماء میں دیکھ رہا ہوں تشریف رکھتے ہیں. میں بحث کرنے لگا ہوں قرآن پاک کی آیت کریمہ پر. لقد, لام ایک پہلی حرف ہے, لام سے بات شروع ہو رہی ہے. لام کے اوپر ایک زبر لگ رہی ہے, اسے زبر کہتے ہیں. اگر آپ متوجہ ہیں تو میں آپ کو بلاغت کی لفظ کہہ کے آگے بڑھوں. اللہ کا زبر لگانے جب شروع کیا نا, زبر لگانا شروع کیا, یہ زبر لگنا بتا رہی ہے کسی زبردست کی بات ہو. نہیں لطف نہیں لیتا ہے, تھوڑی لطف لے.
बलागत का लुत्फ ले, अभी मैं बयान करूँ। जब ये ज़बर लगनी शुरू होती है तो उस लगते ही ताकीद के माने में आती है। ये ज़बर ताकीद के माने में। बेटा फिर ना उठी, बैठ जाओ, उठे बैठ जाओ। ज़बर जब लगना शुरू होती है ये ताकीद के गल समझदार भी है। मैं नौकर आपका सुनाना है, आपको सुनाना है। जब ज़बर लगना शुरू होती है तो ये पहले लगते ही ताकीद के माने में आती है। जब ज़बर लग के मुकम्मल होती है ये ताकीद यकीन में बदल जाती है। अल्लाह फरमा रहा है यकीनन, तेरे ख्याल में गल नहीं समझ आई। अल्लाह अल्लाह हो के फरमा रहा है यकीनन। कितनी बड़ी बात। अरे अल्लाह तो अल्लाह हो के यकीनन कह रहा है, कहता है बात ही यकीनी है, यकीनन। फिर आगे कद लगाई, कद लुगत की मैं एक बहस करता हूँ, लुगत की कद 5 माने के लिए आती है। सबसे आला माना कद का यकीन है। मालूम हुआ दूसरा यकीन अल्लाह ने लगाया, एक यकीन था फिर दूसरा लगाया, दो यकीन लगाए अल्लाह ने, अल्लाह हो के। हाय हाय हाय, अल्लाह इतने यकीन क्यों लगा रहा है? जवाब आता है इसलिए लगा रहा हूँ, एक ज़माना आएगा बेयकीन ज़्यादा हूँ। हाय हाय हाय, उन्हें यकीन कर लेना चाहिए कि मैं यकीन से कह रहा हूँ। फिर इसी कद में एक और बलागत का माना है। कद में बलागत का एक और पहलू है। कद आता है तवक्को के लिए, कद आती है तवक्को के लिए, कद तवक्को के लिए। तवक्को कद के माने हैं तवक्को। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमाए कि इबादत में कद कहाँ लगती है? मैं बताता, अब तवज्जो फरमाए, मैं बताता। कद लगती है नमाज से पहले इकामत में, कद क़ामत सलाह। शुक्र है समझ आ गई है। कद क़ामत सलाह। परेशान क्यों, चेहरे क्यों परेशान है? कद क़ामत सलाह। तवक्को के माने है, तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए। तवक्को हमेशा यकीन के मुकाबले में आती है। तवक्को यकीन के मुकाबले में। अब मैं बयान कर दूं, तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए, मगर यकीन है कि कहीं 2 मिनट से पहले मौत ना आ जाए, इसलिए मौत को भी यकीन कहते हैं। अब इतने यकीन लगा के खालिक फरमा रहा है यकीनन। अब यकीन का तसव्वुर कितना बड़ा वज़नी हो गया। अल्लाह अल्लाह हो के यकीन लगा रहा है। यकीनन के बाद जो पहली हर्फ अल्लाह ने फरमाई है वो ये है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। अल्लाह ने एहसान किया कुछ मोमिनीन पर। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो। अल्लाह ने एहसान किया कुछ मोमिनीन पर। इनको अल्लाह मोमिनीन कह रहा है, ये मोमिनीन हैं, आमनू वाले नहीं। आमनू सिगाए फेल है, सिगाए फेल खबर के लिए आती है। आमनू वो ईमान ले आए, ये खबर है, और मोमिनून है सिगाए सिफत। जब तक ये रहेंगे मोमिन ही रहेंगे। बड़ा खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। अब अल्लाह ने एहसान किया, ख्याल करा ऐसे, एहसान किया किन पर? अलल मोमिनीन। कुछ मोमिनीन हैं जिन पे एहसान किया। कब एहसान किया? इस बासफीहिम, इस ज़र्फ़ ज़मान मकान दोनों के लिए आती है। जब अल्लाह ने इन्हीं मोमिनीन में, बासफीहिम, इन्हीं मोमिनीन में रसूल मबूस फरमाया, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं जानू में से एक जान बनाकर। जिन्हें तर्जमे नहीं आए खुश हो जाए। जानू में से एक जान बनाकर, रसूल उन्हीं मोमिनीन में से एक मोमिन बन के, देखिए जान बनाकर। किन में?
मोमिनीन में भेजा, फीहिम मोमिनीन में, मिनहुम फीहिम मिनहुम में। लुगत की बहस ये है, फी ज़र्फियत के लिए आती है और मिन जुज़इयत के लिए आती है। मिन जुज़इयत के लिए, फी ज़र्फियत के लिए। क्या मतलब हुआ? अल्लाह ने मबऊस फरमाया इन्हीं मोमिनीन में अपने नबी को, जो उन्हीं में से एक नबी फर्द है। खुश नहीं हुए? मैं बहुत बड़ी बात कर, फीहिम मिनहुम। देखें, मिसाल हमें समझाने के लिए होती है। ख्याल करा, मिसाल ज़रा नाकिस होती है लेकिन होती समझाने के लिए है। देखें, पानी गिलास में है, पानी गिलास में है, गिलास ज़र्फ है, पानी मज़रूफ है। रसूल मोमिनीन में आया है, मोमिनीन ज़र्फ है, रसूल मज़रूफ है ना। ये मिसाल क्यों दिए? क्यों परेशान हो रहे? फीहिम मिनहुम ज़र्फ के लिए और फी जुज़ियत के लिए कि रसूल इनमें है। मेरे आले पास लिखा है कि पानी गिलास में है, रसूल मोमिनीन में है, पानी गिलास में है। क्या मतलब हुआ? पानी गिलास के अंदर इसलिए है कि गिलास की जिम्मेदारी है जब तक पानी रहे गिलास हिफाजत करता है। अब जिनमें रसूल आया है इन मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि वो रिसालत की हिफाजत करते हैं। और इस बारे में क्या बात है? तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, हैदर करार का, गैर फरार का, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी। अब मोमिनीन पर क्या जिम्मेदारी है? रसूल इनमें मजरूफ हो के आया है, जब तक रिसालत रहे पूरी हिफाजत इन मोमिनीन के जिम्मे हो गई। ठीक है, लेकिन इस जिम्मेदारी को किस लफ्ज़ से ताबीर किया? एहसान से। अल्लाह ने रसूल इन मोमिनीन में भेजकर एहसान किया, इन मोमिनीन पर एहसान किया। ऐ अल्लाह, तू तो अल्लाह है, तू एहसान कर सकता है, लेकिन तूने कुरान में खुद कहा है कि एहसान का बदला एहसान है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा। एहसान का बदला एहसान ये है कि अल्लाह, जो तूने एहसान किया है, इस एहसान का बदला ये मोमिनीन उस एहसान के बदले में तेरे ऊपर ऐसा एहसान करें कि वो एहसान का बदला मुकम्मल हो जाए। मेरी बात सुन ले, मैं जुमला कहूँ। अब जिन मोमिनीन में से इस एहसान के बदले में एहसान किया गया, उस फर्द को अबू तालिब गए। वो कौन है? सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम। इस फर्द का और इस एहसान का बदला एहसान कौन देने वाला है? जनाब अबू तालिब। कैसे? मैं बयान दलील दूँ जनाब। कैसे? अल्लाह ने कहा, मेरा हबीब तेरी उम्र हो गई है 25 साल। मैं एक बहुत बड़ी इल्म की बात करूंगा, ख्याल करना, समझना आपने। तेरी उम्र हो गई है 25 साल। मालूम है अल्लाह रसूल की उम्र का हर दिन गिन रहा। 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाना है। 25 साल की उम्र में शादी कर लो, निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। मेरे ख्याल आपको नहीं समझ आई। हाय निकाह दलील है कि रसूल की शरीयत जारी है। निकाह शरीयत का नाम है, रसूल की शरीयत जारी है। निकाह कौन पढ़े? रसूल आका। तू खुद मौजूद है। अल्लाह ने कहा तेरा निकाह अबू तालिब ने पढ़ना है, अबू तालिब निकाह पढ़ेगा। रसूल तू खुद निकाह पढ़ना। शरीयत का मालिक तू है, दीन का मालिक तू है, ताकि तू खुतबा निकाह पढ़, ताकि तेरा खुतबा निकाह शरीयत में तेरी तरफ मंसूब हो जाए। लेकिन खुतबा निकाह पढ़वाया गया जनाब अबू तालिब से। अबू तालिब से पढ़वा के
یہ ہمیں بتایا ہے. یہ خطبہ کی سنت، خطبہ نکاح کی سنت ابو طالب کی ہے، رسول کی نہیں. سمجھ نہیں آئی؟ حیدری خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے. جناب ابو طالب نے میرے علیہ پاس نکاح ذرا سمجھ لو، میں جلدی جلدی کہہ دوں. اس وجہ سے کہ اس نکاح کے نتیجے میں رسول کے حسب نے آنا ہے. اس نکاح کے نتیجے میں عمران کے نسب نے آنا ہے. غور نہیں فرما. نسب عمران کا ہے اور حسب رسول کا ہے. حسب مستور کی طرف سے ہوتا ہے، نسب شوہر کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے نکاح پڑھوایا کہ عمران کا بیٹا علی کا نسب عمران کی طرف سے آئے، اور اسی نکاح کے نتیجے میں سید رسول کا حسب 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 ہوتا ہے مستور کے حوالے سے رشتہ، نسب ہوتا ہے شوہر کے حوالے سے رشتہ. چونکہ نسب غالب ہوتا ہے حسب پر، اگر رسول نکاح پڑھتے علی کا نسب کمزور ہو جاتا. غور نہیں فرمایا. نکاح پڑھوایا ابو طالب سے تاکہ نسب بھی مضبوط ہو جائے، حسب بھی مضبوط ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ حسب کمزور ہوتا ہے، نسب مضبوط ہوتا ہے. کسی کا بیٹا آپ اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے، کسی بیوی کے کئی شوہر ہو سکتے ہیں. میرے خیال دیر نہ سمجھا. یہی وجہ ہے جنگ جمل میں حسب اور نسب کا مقابلہ ہوا، وہاں نسب کامیاب ہوا، حسب نہیں. مل کے نہیں سمجھ آئی کوئی. اس نکاح کے نتیجے میں کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ. نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے. اور وہ نکاح میں خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ سرکار ابو طالب نے. کون سا خطبہ پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا. ابھی الحمد اترا نہیں. ابھی الحمد نہیں اترا. کون پڑھ رہا ہے؟ جناب ابو طالب نکاح پڑھ رہی ہے. اب نکاح کی سنت قیامت تک رسول کی نہیں، نکاح سنت ابو طالب ہے. اس کے نتیجے میں کون آئی؟ جناب سیدہ آئی. اور اس کے نتیجے میں کون آئی؟ جناب ثانیہ زہرا آئی. سیدہ کا اسلام پر احسان ہے، جناب زینب کا دین پر احسان. یہ کون ہے؟ مومنین. آمنو والے نہیں، مومنین. میرے خیال دلچسپی نہیں لگ رہی، کوئی بات اچھی کہہ رہا ہوں، دلچسپی نہیں لگ رہی. اے مومنین کہا، آمنو نہیں کہا. مومنین صیغہ صفت ہے، یہ مومنین ہے، ان کو مومنین کہا. جناب علی کے پاس ایک شخص آیا، مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ جناب علی نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. ان کا آسانی نہ پتر، سونے کی کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. وہ شخص کہتا ہے میری نظر جناب علی کے چہرے پہ تھی. جب امام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر کہے اس دیوار سے کہ سونے کی ہو جا تک تو اس کی نظر امام کے چہرے پہ تھی. جب امام نے فرمایا کہ وہ ہو جائے، یہ شخص کہتا ہے میں نے جو دیکھا دیوار سونے کی ہو گئی. ہائے 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 ہائے، دیوار سونے کی ہو گئی. جب دیوار سونے کی ہو گئی نا، ہو گئی، اسی شخص نے تعجب سے کہا مولا آپ نے دیوار کو حکم بھی نہیں دیا اور یہ سونے کی بھی ہو گئی. مسکرا کے میرے علی نے فرمایا یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین. میرا پتر ہائے ہائے علی
मन अल्लाहु अलल मोमिनीन इस बासा फीहिम रसूलम, ये अशरे के मौजू हैं। ज़्यादा वक्त आपको ज़्यादा देर नहीं दी सकी, थोड़ी सी बात और सुनो। यतलू अलैहिम आयातिही, ये उकाड़ा ज़िला है, ज़िला। मेरे उलमा तशरीफ़ रखते, मेरे मेहरबान, खुदा के वास्ते मेरी रहनुमाई फरमाएं। एक तर्जुमा आपसे मैं लेना चाहता हूँ, और माहौल भी तर्जुमे वाला ही हो रहा है। अब अल्लाह ने रसूल से कहा, मेरा हबीब यतलू अलैहिम आयातिही, जो भी आयत उतरती आए ना, ऊपर से उतरती आए, वो आयत इन्हीं मोमिनीन पर तूने तिलावत कर ली। मैं यही पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, ये साहिबान इल्म बैठे हैं, इन्हीं से मैंने पूछना है। देखिए, यतलू अलैहिम आयातिही, कि इन पर तिलावत बैजा पुत्र बैजा ही। यतलू अलैहिम आयाती, कि हबीब तूने हर आयत इन्हीं मोमिनीन पे तिलावत करनी है जिनमें रसूल आया है। ये मोमिनीन है, आमनू वाले नहीं, इन्हीं में तिलावत करनी है। अब तिलावत और है, किरात और है। यहाँ किरात नहीं करनी, तिलावत करनी है। किरात और तिलावत में क्या फ़र्क है? किरात और तिलावत में फ़र्क यह है, किरात होती है साबिक़ा आयत को दोहराना, उसी तरह परेशान हो रहा है, उसी तरह बैन ही दोहराना, ये किरात है। तिलावत है उसे तरतील के साथ सही पढ़ना, गौर व फिक्र करना, जानना, समझना, मानना। अब मेरी बात समाज फरमाए, मैं जुमला कहने लगा हूँ मेरे भाई, जुमला मैं कहने लगा हूँ। अब इन पर क्या करनी है? तिलावत, मोमिनीन पर हर आयत को तिलावत करना। तिलावत, यह तिलावत बराए तबलीग नहीं, क्योंकि वो रसूल की तबलीग से पहले मोमिनीन है। हाय 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 हाय, रसूल की तबलीग से पहले मोमिनीन, रसूल के कहने पे मोमिन नहीं बने। रसूल तो मबूस हुए, सिर्फ ऐलान हुआ, तो उस वक्त तो मोमिनीन थे। आयत उतरती है, मोमिनीन पे मबूस किया, बेशक के वक्त वो पहले से मोमिन थे। तो फिर तिलावत जो है ये बराए तबलीग नहीं, फिर बराए तालीम भी नहीं, क्योंकि रसूल उन्हीं में से एक है। तो रसूल कहना पड़ा, अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबो। समझदारी भी हो सकती है, अलीयन बाबो, अली उसका दरवाजा है। तो ये तिलावत बराए तबलीग नहीं। जो साहिबान इन बातों को समझना चाहते हैं, जो नहीं समझना चाहते, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता जनाब। ए समझे खुदा के वास्ते, अभी तक पूरी दुनिया की इस आयत के इसी तर्जमे को जाके आप देखें क्या लिखा हुआ है। जितने कुरान यहाँ मौजूद है पाकिस्तान में, कोई कुरान ऐसा नहीं जो मेरे पास ना हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मजमुअल बयान से लेके यहाँ तक इस तर्जमा के जाके देखें क्या लिखा हुआ है और मैं क्या कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा यतलू अलैहिम आयातिही, मेरा हबीब इन पर हर आयत जो उतरे इन्हीं मोमिनीन पर तिलावत करे। ये तिलावत बराए तबलीग नहीं, बराए तालीम नहीं। फिर क्यों तिलावत करे? जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है इसका जवाब ये है, इसलिए तिलावत करो ताकि ये मोमिनीन तस्दीक करें, हाँ यही कुरान है। मिलकर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, पर मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद बुलंदर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ताकि ये मोमिनीन तस्दीक करें, हाँ यही कुरान है। अभी कुरान उतर रहा है, तस्दीक कौन कर रहे हैं?
اور نہیں فرما رہے؟ یہ تصدیق کریں، تصدیق، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہی بات سویرے جا کے قرآن میں آپ نے جا کے دیکھنا ہے، تصدیق کریں۔ ساتھ دوسرا بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول کی دوسری ذمہ داری ہے ان کا تزکیہ نفس کرنا۔ یہ خود ہی رسول جیسے ہیں، جب یہ رسول جیسے مزکہ ہے تو ان کیا تزکیہ نفس کیا ہے؟ بتائیں نا میرے بات، مجھے اکاڑے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بتائیں نا ان کا تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس ان کا، چونکہ یہ تو رسول انہی میں سے ہے، جیسے رسول مزکہ ہے ویسے یہ مزکہ ہے۔ جب ان کا تزکیہ نفس کیا ہے، جو ہی آیت اتری ان کے سامنے تلاوت کرو، میرا الپاس لے گنو تھی، تلاوت کرو۔ جب تلاوت ہوئی مثلا آیت تطہیر اتری، میرا حبیب جو ہی آیت اترے پہلے ان پہ تلاوت کرو۔ رسول آئے اور آ کے انہی مومنین پہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب تلاوت کی تو انہی مومنین نے کہا ہاں یہی قرآن ہے۔ ایک اگلی سمجھ لو میرا بھائی، جب کہا نا انہی مومنین نے یہ قرآن ہے، یہ تو ہو گئی اس تلاوت کی تصدیق۔ اب رسول نے کہا جس قرآن کی تم نے تصدیق کی ہے یہی آیت تمہاری شان میں ہے۔ آیت کا ان کی شان میں اعلان کرنا ان کا تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس ہے۔ تو پھر آیت تطہیر اتری، انہوں نے کہا ہاں ہاں یہی قرآن ہے، اور ساتھ تصدیق کیا ہوئی، تمہاری شان میں آئی ہے۔ پھر دوسری لفظ کہہ دوں، آیت ولایت آئی، انہوں نے کہا ہاں ہاں یہی قرآن ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کی شان میں آئی۔ تو پھر مان لو نا، جب آپ کی شان میں آئی پھر مانو نا۔ آیت نے اتر کر ان مومنین کو طاہر نہیں بنایا، یہ آیت کے اترنے سے پہلے طاہر تھے۔ آیت نے اتر کر ان کی طہارت کا اعلان کیا۔ گل سمجھ آندی بھی؟ آیت نے اتر کر ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ پھر آیا ولایت نے اتر کر، انہوں نے تصدیق کی، یہ آیا ولایت ہے، آیا ولایت ہے، انہوں نے تصدیق کی، تصدیق ہوگی۔ پھر تزکیہ کیا ہے، اب کا فرمایا یہ تمہاری شان میں ہے۔ پھر مان لو آیا ولایت نے اتر کر انہیں ولی نہیں بنایا۔ اگر میں لفظ کہوں میرا پریشان ہو جائیں گے۔ انما ولیکم اللہ، پہلا ولی تمہارا اللہ ہے، اس ولایت میں اللہ ولی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں آیت اتری تو یہ ولی بنے، پھر کہو اللہ نے آیت بھیجی تو ولی بنا۔ اگر وہ آیت بھیجنے سے پہلے ولی ہے تو پھر یہ آیت کے اترنے سے پہلے ولی ہے۔ سمجھ آگئی؟ نعرہ ولایت، علی البنی، نعرہ ولایت، علی البنی، نعرہ ولایت، علی حق، نعرہ حیدری۔ بات تو بہت لمبی ہے، یہاں تک پہنچ گئی بات، میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ اجازت ہے آگے میں پڑھ سکتا ہوں، اتنی کافی ہے تاکہ نہیں میں کچھ پریشانیاں دیکھ رہا ہوں، مجلس میں پریشانیاں نہ ظاہر کیا کریں، مجلس اور پریشانی کا دور ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جتنے بیٹھے میرے بھائی سارے قرآن جا کے دیکھیں کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ وَإِن كَانُوا، اور تھے وحالیہ، وَإِن كَانُوا، یہ تھے کون؟ مومنین۔ اللہ جن کو مومنین کہہ رہا ہے یہ تھے، مومنین تھے۔ خدا کے لیے میری طرف دیکھ رہے، اگر جن کا ترجمے پہ نظر پڑی ہے میری تصدیق کرے۔
تمام ترجموں نے ہمارے اپنے بھی جتنے ہیں انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ یہی مومنین جن میں رسول آیا ہے، جن کو اللہ مومنین کہہ رہا ہے، یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر نہ لکھا ہوا تو میں ذمہ دار سے شاہ جی جا کے دیکھیں نا، کھلی گمراہی میں تھے۔ ان سے میں کہتا ہوں ولایت علی ماننے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں کہا گیا کھلی گمراہی میں نہیں؟ یہاں زلال کے معنی بے شک گمراہی کے ہیں، 18 معنی ہیں زلال کی۔ ایک معنی ہے گمنامی، گمنام، ٹھیک ہے، گمنام یعنی بعثت سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ نبوت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ طہارت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ امامت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ خلافت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں چونکہ رسول بھی گمنام، وہ مومنین بھی گمنام، وہ گمنامی میں تھے، گمراہی میں نہیں۔ زلال کا ایک معنی گمنامی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 آیتیں پڑھ دوں جلدی 2 آیتیں پڑھتا لمبی نہیں۔ اور میرے والے پاس لے کر سورہ یوسف، ولما فاصلت العیر، جس وقت جناب یوسف کے جناب یعقوب کا قافلہ چلا مصر سے، قال ابوہم، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، ان کے باپ نے بیٹوں سے کہا انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرا بابا، یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے واسطے حفاظ کرام تشریف رکھتے ہوں گے۔ ابھی قافلہ مصر سے چلا، کنعان میں جناب یعقوب نے کہا میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ بیٹوں نے جو بیٹے تھے ان کا سمجھ آئیے ذرا، میں بیٹے لفظ کہہ رہی ہوں، خیال کرائے بیٹے باپ کو کہہ رہے ہیں کالو تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ اب کرو ترجمہ زلال کا گمراہی۔ وہ موجودہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے نا؟ یہ کون؟ جناب یعقوب علیہ السلام نبی ہے یا نہیں؟ پھر ضلالک القدیم کا کیا ترجمہ کریں؟ کرو نا ترجمہ یار، پریشان کیوں؟ کرو ترجمہ۔ کالو بیٹوں نے کہا، تاللہ ہے اللہ کی قسم، انکا ابا جی تو خود، لفی لام تاکید کا ایفی آگی، لفی ضلالک القدیم، تو بہت ہی پرانا یوسف کی محبت میں گم ہے۔ ہائے 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 ہائے، ترجمہ ٹھیک ہو گیا؟ خوش نہیں ہو رہا ہے؟ خوش ہوں۔ اور نبی کا میں قصہ سناؤں جلدی سے، بات کو آگے بڑھائیں۔ یہاں گمنامی کے معنی میں ہے، گمنام، گمراہ نہیں، گمنام۔ دوسری آیت میں میں پڑھنے لگا ہوں جناب، تم دونوں جاؤ، موسیٰ اور ہارون دونوں جاؤ فرعون کے پاس، ان ارسل مانا بنی اسرائیل، ان سے کہو ہمارے بنی اسرائیل جو قیدی ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دو۔ دونوں چل پڑے، دروازے پہ آ کے جناب ہارون کو جناب موسیٰ نے کھڑا کیا، خود اندر گئے۔ جو ہی اندر گئے کالا دیکھا سامنے ہارون بیٹھا تھا، ہارون نے دیکھ کر کہا کالا الم نربک فینا ولیدم والا فینا ولیدم والا بیستا فینا من عمرک سنین، کیا تو وہ نہیں ہے جسے ہم نے بچپنے میں پالا ہے؟ کون ہے؟ جناب کن کی میں بات کر رہا ہوں؟ جناب موسیٰ کی۔ نبی ہے یا نہیں؟ اس وقت رسول ہے یا نہیں؟ اولو العزم رسول ہے یا نہیں؟ صاحب کتاب و صاحب شریعت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ان کا خیال کرا، سمجھنا ہے، غور کرائے، صحیح جلدی آنی نہیں کرنی، میں سمجھا کے آگے بڑھنا ہے۔ جناب الم نربک فینا ولیدم والا بیستا فینا من عمرک سنین، موسیٰ سے کہا کیا تو ہمارے پاس نہیں رہا؟ کتنی عرصہ رہا ہے؟ ہم نے تیری تربیت کی ہے۔ جناب پھر دوسری آیت آئی، وَفَعَلْتَ
فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. بنی اسرائیل نے کہا تو ہی موسیٰ تو ہی فعلت، تو ہی نے کیا، فعلتک التی فعلت، وہ فعل جو تو ہی نے کیا. پھر کہ لوٹ نہیں لیں گے، یہ گلہ نہیں چنگی لگ جائے، کتنی اچھی گل ہے. انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا فعلتک التی فعلت، یہ تو ہی نے تو کیا. اچھا کیا کیا تھا؟ ایک دو آدمی لڑ رہے تھے، حاضہ من شیعتہی و حاضہ من عدوہی. میں جلدی ترجمہ کروں گا، ادھر باتیں نہیں چل رہی، وقت ہو رہا ہے. اب جناب جس کا شیعہ لڑ رہا تھا جناب موسیٰ کے ساتھ، کوئی دوسرا قبطی تھا، وہ فرعونی آدمی تھا، فرعون کا آدمی تھا. فرعون کہہ رہا ہے فعلتک التی فعلت، وہ جو قبطی کو تو نے مکہ مارا ہے نا، مکہ، اور وہ مر گیا تھا یا نہیں؟ کہا یہ جو تو نے فیل کیا ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکرہ ہو گیا ہمارا، وہ قبطی تو میرا آدمی تھا. یہ تھی غور نہیں فرماؤ گے سمجھ نہیں آئے گی. میرا پتر نہیں جے آنی، خیال کرائے نہیں جے آنی. مفسرین کو بہت دقت ہوئی ہے. وہ جو تو نے مکہ مارا ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، موسیٰ تو ناشکرہ ہو گیا. کالا فعلتها، جناب موسیٰ نے اے وقف لازم ہے، خیال کرا جا کے قرآن میں دیکھے کتنی چاپے ہوئے قرآن کی. کالا فعلتها، جناب موسیٰ نے کہا ہاں میں نے ہی مکہ مارا ہے. کانا فعلتها وَإِذًا أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. کریں ترجمہ ضالین کا، کرے نا موسیٰ کو کہ تو گمراہ ہے. اور نہیں فرمایا کرو نا صحیح. ذرا میں نے پورا قرآن لکھ دیا ہے، یہ تو میں ضمناً کہہ رہا ہوں. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، ضالین مانے گمراہی کے معنی میں جو آپ کہتے ہیں. جناب موسیٰ صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں نے مکہ مارا وَأَنَا مِنَ یہ واحالیہ ہے، انا من اذن تمیز واقع ہو رہی ہے، اذن وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. اس وقت میں گمراہ نہیں تھا بلکہ میں دین کی محبت میں گم تھا. معلوم ہو اگر دین کی محبت میں گم ہو کے کوئی فیل ہو جائے، اگر امام حسین کی محبت میں زنجیر لگ جائے اور وہ فوت ہو جائے، وہ مرتا نہیں. خدا کے لیے حسینیت، یزیدیت. بس حلب سے لے کر حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی ہے. اللہ کرے سمجھ آ جائے. 4 سال کی سکینہ اور سفر اتنا 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر. پاک سکینہ یہ کہتے پھوپھی اماں انا عطشان، بہت پیاسی. بی بی بڑی بی بی گلے لگا کے کہتی چھوٹی سی بی بی کو، بیٹا پانی ہوتا میں روک سکتی تھی، بیٹا پانی نہیں ہے. پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. خدا گواہ روایت ہے ساری رات 4 سال کی بچی یہی کہتی رہی، ہائے عطشان، ہائے پیاس، ہائے پیاس. پہنچ گئے حمص میں. اب شہر ہے بہت بڑا، ابھی میں گیا ہوں. انہوں نے جا کے شامیانے لگا کے اونٹوں گھوڑوں آدمیوں کو شامیانوں کے نیچے بٹھایا اور جناب زہرا کی بیٹیاں دھوپ میں بٹھا دی. شمر نے غضب یہ کیا، خود پانی کی مشکی سے لے کے چھاگلے لے کر پانی پلانا شروع کیا. پاک سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، پانی مانگ لوں؟ فرمایا شقی القلب ہے، دے گا نہیں. بابا نے پانی مانگا تھا حجت تمام کے لیے، پانی مانگے. پاک سکینہ آ کے یہ جملہ کہہ کے پانی مانگتی ہے، شمر میں بہت پیاسی ہوں. ہائے بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے اگر بچ جائے. پہلے نہیں، بچ جائے مجھے پانی کی، تھوڑا سا پانی دے دے. اس میں انہوں نے سنا لیکن پانی دیا نہیں، چلا گیا. پلا کے جب واپس آیا، پیاسا دیکھ سکتا ہے کہ مشکیزے میں پانی ہے یا نہیں. پاک سکینہ نے دیکھا مشکیزے میں پانی ہے.
جب دیکھا پانی ہے قریب آ کے کہتے ہیں شمر میں نے پہلے بھی کہا میں بہت پیاسی ہوں، پانی بھی بچ گیا ہے، تھوڑا سا پانی مجھے دے دے۔ اس نے دہانے کھولا، مشکیزے کا دہانہ کھولا، میری طرف دیکھے میں جملہ کہوں، پاک سکینہ نے کاسا آگے کیا، شمر نے سارا پانی زمین پہ گرا دیا، بس پانی کا زمین پہ گرنا تھا۔ پاک سکینہ نے اپنے آپ کو اسی پانی پہ گرا کے کہا چچا عباس مجھے اب بھی پانی نہیں ملا، اللہ جانے کب پانی آیا ہے۔ اور پاک سکینہ سیراب ہوئی۔ پروردگار اس مجلس اعزا کا ثواب جو کچھ نظر و نیاز ہے اور جو قرآن خوانی کی گئی اس کا ثواب۔ یہ مرحوم کا نام ہے اچھی ہے نا، ٹھیک ہے، بلندی درجات۔ سید احسان علی نقوی ولد محسن علی صاحب نقوی، ان کے ذہن میں رکھتے ہوئے مرحوم کے درجات کو بلند فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سائے پنجتن میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ سورہ فاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین الرحمن الرحیم۔